بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے۔ حضرت رسول خدا کے آخری لمحات، اس موضوع پر ہم روزانہ آپ سے گفتگو کر رہے ہیں، اور زیر نظر تاریخ کے وہ اوراق ہیں کہ جس میں سرکار رسالت نے امت کو کچھ دینا چاہا، کوئی ایسا نسخہ عطا کرنا چاہا تاکہ امت کے ٹکڑے نہ ہوں اور امت گمراہی کی طرف نہ جائے۔ رہنما کا کام ہے کہ اپنی امت کو، اپنی قوم کو بچائے اور شیطان کے چنگل میں نہ جانے دے۔ چونکہ سرکار کی زندگی میں بہت سے ایسے موقع آئے جس میں آپ نے بتایا کہ بہت سخت عذاب ہے آخرت کا، اور یہ آیتیں آئی ہیں اور اس میں جو گزشتہ قومیں گزری ہیں ان پر دنیا میں ہی عذاب آئے اور انہوں نے سخت ترین عذاب دیکھے پیغمبروں کی امتوں نے، تو انہوں نے یہاں کا عذاب بھی بھگتا اور پھر آخرت کا عذاب بھی ان کو بھگتنا ہے۔ لیکن ہمارے اللہ نے ہم سے یہ کہہ دیا ہے کہ آپ کی ذات، مبارک ذات، چونکہ اس زمین پہ قدم رکھ چکی ہے، اس لیے دنیا میں آپ کی امت پر عذاب نہیں آئے گا۔ لیکن ان کو یہ بتا دیجئے کہ جو عذاب یہاں ٹل جائے گا پھر وہ بھی حساب میں لگا لیا جائے گا، اور آخرت کے عذاب کے ساتھ ہر امت سے زیادہ سخت عذاب آپ کی امت پر کیا جائے گا اگر اس نے آپ کا دامن چھوڑ دیا اور آپ کا کہا نہیں مانا۔ یہ ایک سیدھی سی بات تھی۔ اب جیسا کہ میں گفتگو کر رہا تھا کہ امام بخاری نے 7 مقامات پر یہ بات لکھی کہ آخری لمحات میں سرکار پہ یہ الزام لگایا گیا کہ معاذ اللہ آپ ہذیان بک رہے ہیں۔ تو کوئی بات نہیں، ہمیں ان سے کوئی غرض نہیں، اور وہ ایک پارٹی ہے، بخاری ہیں اور وہ ہیں اور تیمیہ ہیں اور اس میں ابن اسیر ہے اور سب ہیں، سب بہت اچھے، سب بہت اچھے، لیکن ہم کو یہ حق حاصل ہے کہ ہم سرکار کی رسالت کو سیاسی نہ بننے دیں، ہم اس کو نبوت ہی مانیں اور اللہ کی طرف سے مانیں، تو یہ حق ہمیں دے دیجئے۔ ہم کسی کی برائی نہیں کرتے، نہ ہم تبرہ پڑھتے ہیں، نہ مناظرہ پڑھتے ہیں، اگر ہم سرکار کا دفاع کریں تو وہ حق ہمیں دے دیجئے۔ آپ سرکار کی ذات کو بچائیں تو سب حق ہے، اور ہم بچائیں بخاری کی روشنی میں تو کیا ہو گیا؟ تو ہم کو اپنی بات کہنے دیجئے، ہمیں اپنی بات کہنے دیجئے۔ کل ہم نے یہ بات ثابت کر دی تھی کہ ہذیان نہیں ہو سکتا اس خاندان کے کسی فرد کو، بھلے ہی وہ ہمارا جیسا بشر کیوں نہ ہو۔ سرکار کو ہٹا لو،
ارے ہم سب بھی تو اسی خاندان کی ایک فرد ہے. جب ہم کو نہیں ہو سکتا ہے زیان تو سرکار کو. اب آپ اس جملے پہ کچھ لوگ پریشان ہو گئے ہوں گے تو میں یہ بھی فیصلہ کر دوں. دیکھیے پہلے زمانے میں کتابیں اٹھا کے پڑھیے, جب بادشاہوں کا دور تھا تو آپ کو ایسے قصے بہت سے مل جائیں گے. ایک بادشاہ نے 2 شادیاں کر لیں, ہندوؤں کیا, مسلمانوں کیا, عیسائیوں کیا, سب کیا مل جائے گا اتفاقاً. 10 بھی ہو سکتی ہیں, 8 بھی ہو سکتی ہیں, میں 2 پہ بات کہہ رہا ہوں. 2 کر لی تو ہمیشہ پہلی والی کو بڑی بیگم اور دوسری والی کو چھوٹی بیگم. اور اگر ایسا اتفاق ہو جائے کہ بڑی بیگم سے اولاد ہو, چھوٹی بیگم سے اولاد نہ ہو, تو پھر عام طور سے قصوں میں یہی پڑھا میں نے کہ چھوٹی بیگم کے میکے والوں نے آ کے جھگڑا کیا. اولاد نہیں تو اب جھگڑا کون کرے؟ تو اس طرح 2 گروپ بن گئے. ایک طرف بڑی بیگم کی اولاد کا گروپ ہو گیا اور دوسری طرف چھوٹی بیگم کے میکے والے ہو گئے, اور 2 گروپ بن گئے. خامخائی کے 2 گروپ. کیا کچھ آپ سمجھ گئے ہیں؟ کیا کچھ آپ سمجھ گئے؟ تو مجھے کھل کے یہ بات کہنے دیجئے کہ اگر رسول اللہ کی 2 ازواج تھیں, ایک خدیجہ اور ایک کوئی اور, کئی نام آتے ہیں نا, ایک کوئی اور, تو مجھے کہنے دیجئے کہ یہ جتنے بیٹھے عزاداری کر رہے ہیں پہلی محرم سے ورلڈ میں 8 ربیع الاول تک, یہ سب بڑی زوجہ سے ہیں. اب ہم حق بجانب ہیں یہ کہنے کے لیے کہ پہلی زوجہ کی اولاد تھی, اولاد کی اولاد ہوئی. ہم اپنے باپ کو بچائیں. فیصلہ ہو گیا, فیصلہ ہو گیا. بس یہ ہے سیدھی سی. یہ اختیار دنیا کا ہر قانون ہم کو دیتا ہے کہ اگر رگوں میں خون دوڑ رہا ہے تو وہ کون سی اولاد ہوگی جو باپ کے بارے میں یہ سنے اور کہنے والے کا فیور کرے اور باپ کا فیور. آپ کو ان کا فیور مبارک, ہم کو محمد کا فیور مبارک. وہ ہم جیسے بشر نہیں تھے, بشر نہیں تھے, وہ بشر نہیں تھے, وہ نورانی پیکر تھے. ہمیں بشر نظر آتے تھے اس لیے کہ ہماری آنکھیں مادی ہیں. اور جملہ دے دوں سوچنے کے لیے منطق کا ہی صحیح. اگر اللہ اپنے آپ کو ظاہر کر دے تو جو وہ ہے وہ ہمیں نہیں دکھائی دے گا. نہیں سمجھے آپ؟ اس لیے کہ یہ آنکھیں ہماری اندھی ہیں, روشنی نہیں ہے کہ اس کو دیکھ سکے. اگر دیکھ سکتے تو موسیٰ دیکھ لے. یہ تو اس نے کرم کیا ہم پر کہ محمد کو ہمیں دکھا دیا. ارے کروڑوں برس جس نور کو اللہ کی آنکھوں نے دیکھا تھا اس کو ہماری چھوٹی چھوٹی آنکھیں کیا دیکھ سکتے. نور نے نور کو دیکھا, نور نے نور کو دیکھا. سلمان کہاں سے آ رہے ہو؟ مسجد سے آ رہا ہوں. اندر کون کون بیٹھا ہے؟ کہا رسول اللہ بیٹھے ہیں. اور کون ہے؟ کہا ایک صاحب اور بیٹھے ہیں جنہیں میں نہیں جانتا.
اندر گئے دیکھا علی بیٹھے تھے. آگے کا سلمان جھوٹ بولتے ہو؟ علی بیٹھے. جا کے رسول اللہ شکایت کی, جھوٹ بولا سلمان نے. کہا بلاؤ. کہ یہ کیوں ان سے کہا؟ کہا آپ ہی نے تو بیان کیا تھا ابھی کہ علی کو کوئی نہیں جانتا سوا میرے اور اللہ کے. ارے تو جب وسیع کو کوئی نہیں جانتا تو نبی کو کیا جانے گا؟ پہچاننا اور ہے, جاننا اور ہے. اے امت نبی, تو نے نبی کو پہچانا مگر جانا نہیں. اب یہ صدیاں دی گئی ہیں قیامت تک کی جاننے کے لیے. موقع غنیمت ہے, جاننا چاہو تو جان لو, لیکن وہیں جاؤ جہاں جنوایا جا رہا ہو. ہر جگہ نہیں, ہر جگہ نہیں, جہاں افکار پیش کیے جا رہے ہوں کہ جانو کہ کیا ہے ذات محمد. کروڑوں نعتیں کہہ لیجئے, فائدہ کوئی نہیں ہوگا. جتنی چاہے اچھی طرزیں بنا لیجئے, اور طرزیں ختم ہو جائیں تو ندیم سرور کے نوحوں کی طرزیں لگا دیجئے. دف پہ لے آئیے, میوزک پہ لے آئیے, وہ کچھ بھی کیجئے. سمجھا نہیں پا رہے ہیں آپ سرکار کی ذات کو. سرکار کی ذات کو سمجھانے کے لیے ضروری ہے کہ ہر لمحہ سرکار کا نور ہے. نور, ہر لمحہ نور ہے. بات اس پہ نہ کیجئے کہ ذاکر نائک یہ کہہ کے نکل جائے او تو ہمارے جیسے بشر تھے, ان سے یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. ہاں تو تم بکلے نہ ہزیان, ہم اس کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. ہم اس کے لیے نہیں تیار ہیں. ہم تو کاغذ پہ لکھ کے دے دیں کہ جو آج ہزیان بک رہا ہے مرتے وقت تک ہزیان بکے گا. ہم لوگ چونکہ ہزیان بکتے ہی نہیں, اس لیے مرتے وقت تک ہم کو ہزیان ہوئے گا ہی نہیں. ہم جانتے ہیں اپنے بارے میں, ہم جانتے ہیں ہم بشر ہیں, لیکن بشر کو بھی یہ نہیں ہوتا. بشر کو بھی نہیں ہوتا. ہم نے دیکھا ہے لوگوں کو کہ ہوش و حواس میں چلتے پھرتے کام کرتے ہوئے چل دیے. یہ بیٹے لے کے ہمارے چچا عزیز زاہد نقوی صاحب, ان کے بھی عزیز ہیں, میرے بھی عزیز ہیں. ان کے بھی عزیز, میرے بھی عزیز. مشہور شاعر ہیں سید واقف حسین واقف مصطفیٰ آبادی. جناب سیدہ کے سارے نوے انہوں نے لکھے ہیں. میری جو کتاب جناب سیدہ پہ آئی ہے اس میں نے ان کے سارے نوحے دیے. مشہور نوحے جو ہمارے ہاں مجلس ہوتی ہے جماعت اسلامی میں اشرا, اس میں پڑھے جاتے ہیں. انہوں نے کبھی شہزادی کا نام نہیں لیا. ہم لوگ نام لے دیتے ہیں کبھی کبھی حضرت کہہ کر, جناب سیدہ کہہ دیتے ہیں, حضرت فاطمہ زہرا کہہ دیتے ہیں, لیکن وہ ہمیشہ کہتے تھے سرکار, ہماری سرکار, ہمیشہ ساری زندگی سرکار. ولادت کا دن ہو تو سرخ رومال میں 5 انار باندھ کر صبح صبح حضرت ناصر ملت جن کے پوتے اس دن یہاں مجلس میں آئے تھے آغا روحی صاحب, ان کے یہاں پہنچ جائیں اور کہیں آج شہزادی سرکار کا جشن ہے, نظر دے دیجئے. اور جب شہادت کا دن آئے تو نوحے لکھیں, اور جب عزا خانے میں جائیں جہاں تابوت ہے شہزادی تو منہ پہ رومال ڈال لیں, آنکھیں بند کر لیں کہ تابوت پہ نظر نہ پڑ جائے. اور لکھنؤ میں ایک محلہ حیدر گنج ہے, باہر بازار ہے, آگے بڑھیں تو ان کا آقا روحی صاحب کا شریعت قدہ ہے, قریب ہی میں. بازار گئے اتوار کا دن صبح اور 2.5 گز لٹھا خرید کے لے آئے, اور اس کے بعد گھر میں کہنے لگے کہ کھچڑی پکا دو مونگ کی, وہ کھاؤں گا اور میں نماز پڑھ لوں.
زور اثر کی نماز پڑھی، کھچڑی کھائی اور اس کے بعد چادر اوڑھ کے لیٹ گئے اور یہاں تک چادر ڈال دی اور کہہ لیں بھئی آج میرے جانے کا دن ہے. اور اس کے بعد سارے عزیزوں کو بلایا اور کہنے لگے کہ بھئی جب میں منہ پہ چادر ڈال لوں تو سمجھ جانا سرکار کی سواری آ گئی. تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے یہ کہہ کے منہ پہ چادر ڈالی، سرکار کی سواری آ گئی. میں چلا، چادر ڈال لی، اس کا چادر ہٹائی گئی، روح پرواز کر چکی تھی. تو ان کے جو مداح ہیں انہیں ہذیان نہیں ہوتا. یہ تو میں نے ایک واقعہ سنا دیا جو تاریخ میں موجود ہے، میں لکھ بھی چکا ہوں اس واقعے کو کتاب میں. ایسے میں 1000 واقعے آپ کو سنا دوں جو لوگوں نے آنکھ سے دیکھے ہیں، بلکہ میں نے خود دیکھے. میں نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے، جاتے ہوئے دیکھا ہے. میں نے اپنے والد کو جاتے ہوئے دیکھا، بات چیت کرتے ہوئے. شب جمعہ ان کا انتقال ہوا میرے والد کا. بدھ کے دن آنکھیں بند تھیں، بات کر رہے تھے تو بار بار کہہ رہے تھے آج نہیں. تو بعد میں نے پوچھا، میں نے کہا یہ کس سے کہہ رہے تھے آپ کہ آج نہیں؟ کہہ رہے میں نے اس کو منع کیا، آج بدھ کا دن ہے، میں آج نہیں جاؤں گا، کل آنا. اچھا اگر غلط ہو جاتا حساب تو میں سمجھتا ایسے ہی کہہ رہے ہیں. دوسرا دن آیا شب جمعہ، ابھی شب جمعہ شروع ہوئی، مغرب کا وقت تھا کہ لیجئے وہ چلے گئے. جس وقت بلایا تھا اس وقت پہ وہ آ گیا، جو وعدہ تھا تو چلے گئے، کہنے کہ شب جمعہ چلیں گے. یہ میں نے والد کو دیکھا اس لیے کہ میرے زانوں پہ انہوں نے سفر کیا. ایسے ہی میں نے اپنے دادی کو دیکھا، بزرگوں کو دیکھا. میں نے تو نہیں دیکھا کہ کوئی جاتے وقت کوئی ایسی بات کر رہا ہو کہ جو اچنبے والی ہو اور یہ کہا جائے کہ چلتے وقت اس نے ہذیان بکا. تو یہ فارمولہ کہاں سے آیا کہ اگر بشر ہے تو ہذیان ہوگا؟ نہیں، بشر کو ہذیان نہیں ہوتا، چاہے نوری ہو یا مادی ہو، ہذیان نہیں ہوتا. ہذیان اس کو ہوتا ہے جو خاندانی پاگل ہو.